ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پنجاب کے پہاڑی سلسلوں کے دامن میں بسا ہوا تھا، ایک عجیب سی بوڑھی عورت رہتی تھی جسے سب لوگ ٹیگندی نانی کے نام سے جانتے تھے۔ اس کا اصلی نام تو کسی کو یاد ہی نہیں تھا۔ گاؤں والے اسے بس نانی کہہ کر پکارتے تھے اور اس کے ہوشیار چالاکیوں کی کہانیاں دور دور تک مشہور تھیں۔ نانی ایک چھوٹی سی عورت تھی جس کی آنکھیں چمکتی تھیں جیسے کوئی تیز چاقو، اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کسی بادشاہ کا دل جیت لے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کوئی پرانی داستان ہو جسے وقت نے مٹا دیا ہو۔ لیکن اس معصوم صورت پر مت جائیے، نانی ایک شاطر چال باز تھی۔ کئی دہائیوں سے وہ اپنے گاؤں کی سب سے بڑی ٹھگ رہی تھی، تاجروں، کسانوں، حتیٰ کہ گاؤں کے سربراہ کو بھی بے وقوف بناتی رہی، اور کبھی پکڑی نہ گئی۔ ایک دوپہر جب سورج آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، کچھ مسافر تاجر گاؤں میں پہنچے۔ ان کے ساتھ ریشمی کپڑے، چمکتے زیورات اور نایاب مسالے تھے۔ گاؤں کے بچے تاجروں کے پیچھے دوڑ رہے تھے، ان انمول چیزوں کو دیکھ کر حیرت میں ڈوبے ہوئے۔ تاجروں نے گاؤں کے چوک میں ایک رنگ برنگی منڈی لگا لی تاکہ اپنی چیزیں مہنگے داموں بیچ سکی۔ نانی اپنی چھڑی اور لنگڑاتی چال کے ساتھ تاجروں کی طرف بڑھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے پرانے مانگ پڑے ساڑی میں ملبوس تھی، اور اس کے چاندی جیسے بال ایک جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بوڑھی عورت کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بیٹا، یہ تمہارے مسالے ہیں، نانی نے کمزور اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور زعفران کی ایک تھیلی اٹھائی۔ میں سالوں سے بریانی بنا رہی ہوں، لیکن ایسا زعفران کبھی نہیں دیکھا، لگتا ہے نکلی ہے۔ تاجر یہ سن کر ناراض ہوا اور فوراً بولا، نانی جی، یہ کشمیر کا سب سے اعلیٰ زعفران ہے، سونے کے مول بکتا ہے۔ نانی نے مسکراتے ہوئے کہا، او بیٹا، معاف کرنا، میری آنکھیں کمزور ہیں، میں نے غلطی کی ہوگی۔ اس نے تاجر کے بازو پر پیار سے ہاتھ رکھا اور فوراً اپنی جوانی کی ایک کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس کی باتیں ایسی تھیں کہ سننے والا انہماک سے سنتا ہی جاتا۔ نانی نے کہانی کے دوران اپنے تیز ہاتھوں سے زعفران کی تھیلی کو ایک عام مسالے کی تھیلی سے بدل دیا جو اس نے اپنی ساڑی میں چھپا رکھی تھی۔ تاجر نانی کی دلچسپ کہانی سننے میں ایسا مگن ہوا کہ اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ جب نانی نے اپنی کہانی ختم کی، تاجر ہنستے ہوئے اس سے رخصت ہوا۔ اسے زعفران کا خیال بھی نہ رہا۔ نانی جو اب اصلی زعفران کی تھیلی پکڑے ہوئے تھی، تاجر کو چند سکے دے کر چلی گئی جو زعفران کی اصل قیمت سے کہیں کم تھے۔ اس شام جب گاؤں کا سربراہ تاجروں کے پاس آیا اور زعفران خریدنے کا ارادہ کیا، تو تاجر نے اسے وہی زعفران فخر سے پیش کیا جو نانی کو بیچا تھا۔ گاؤں کے سربراہ، جو مصالحوں کا ماہر تھا، نے تھیلی کھولی، اسے سونگھا اور چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ زعفران نہیں، وہ بولا، یہ تو ہلدی اور بورا ہے۔ تاجر دنگ رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے کس نے بے وقوف بنایا تھا، ٹیگندی نانی۔ گاؤں والے ہنسنے لگے۔ نانی نے پھر بازی مار لی، وہ بولے، اور نانی کی چالاکی کی داد دینے لگے۔ نانی جو گاؤں کے کنارے اپنے جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی تھی، ہنستے ہوئے زعفران کی خوشبودار بریانی پکا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر تاجر، سربراہ اور پورے گاؤں کو چالاکی سے مات دے دی تھی۔ ٹیگندی نانی کی چالاکیوں کی کہانی اب اور بھی مشہور ہو گئی، اور سب کو یہ پتہ تھا کہ چاہے وہ کتنے ہی ہوشیار کیوں نہ ہوں، نانی ہمیشہ ایک قدم آگے رہے گی۔ ہوشیاری اور عقل مندی کہانی اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ ذہانت اور چالاکی کی قدر کی جاتی ہے۔ نانی اپنی عمر کے باوجود اپنی ہوشیاری سے ان لوگوں کو بے وقوف بنا دیتی ہے جو خود کو زیادہ چالاک سمجھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عقل اکثر عمر اور تجربے کے ساتھ آتی ہے۔ معصومانہ فریب، حالانکہ نانی تاجروں کو دھوکہ دیتی ہے، اس کا عمل مزاحیہ اور ہلکے پھلکے انداز میں دکھایا گیا ہے۔ یہ زیادہ شرارت بھرے مزے کا حصہ ہے، نہ کہ کوئی نقصان پہنچانے والا عمل، اور تاجر کو دھوکہ کھانے کے باوجود یہ کہانی مزے کی بات پر ختم ہوتی ہے۔ عقل کی عزت، گاؤں والے نانی کی ہوشیاری کی تعریف کرتے ہیں،
اور کہانی اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے باوجود اتنی مہارت سے کام کرتی ہے، سب اس کی عقل مندی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ عقل مند لوگ کسی بھی جگہ سے مل سکتے ہیں، جیسے ایک بوڑھی عورت جو گاؤں میں رہتی ہے۔ ثقافتی رنگ، یہ کہانی جنوبی ایشیائی دیہاتوں کی روایتی کہانی سنانے کے انداز کی عکاسی کرتی ہے، جہاں کہانیوں میں سبق بھی ہوتا ہے اور ہنسی مذاق بھی۔ یہ بتاتا ہے کہ بزرگوں کی عزت ان کی ہوشیاری اور زندگی کے تجربے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ مختصرا، ٹیگندی نانی ایک ایسی کہانی ہے جو ایک بوڑھی عورت کی عقل مندی اور چالاکی کو سراہتی ہے، جو اپنے فریب سے دوسروں کو مزے میں رکھتی ہے اور انہیں یہ سکھاتی ہے کہ اسے کبھی کمزور نہ سمجھی۔